الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رفقائے محترم، آج 23 رمضان مبارک ہے اور ترجمانی کے حوالے سے سورہ الانعام چھٹی سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 128، سورہ الانعام آیت 128 سے ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس وقت یا جس دن یا جس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کرے گا جمیعاً سب کے سب کو، تو پھر یوں کہے گا، یوں ارشاد فرمائے گا، یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ. یہ جن رفقائے محترم ایک تو جان کے حوالے سے ہے، یعنی وہ مخلوق جو انسان سے پہلے اس کائنات میں آباد تھی، اور کائنات یا اس وقت کا ماحول گرم تھا، آچھی تھا. اس آچھی ماحول کی مناسبت سے ان کا وجود تھا، اور جب ماحول میں برودت پیدا ہو گئی، حرارت اور حدت وہ نہ رہی، برودت آ گئی، ٹھنڈک آ گئی، تو وہ اپنے اس ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ نہ ہو سکے، لا آف اڈیپٹیبلٹی. تو جب وہ ایڈجسٹ نہ ہوئے تو ان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو گیا. وہ مخلوق انسان سے قبل پہلے تھی. اس کے بعد جہاں کئی الجن والانس اکٹھے آئے ہیں، اس سے مراد کوئی مافوق البشر یا انسانوں سے ہٹ کر مخلوق نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ انسان کہ جو سیٹلڈ لائف اختیار نہیں کر سکے، یعنی جو تمدن اور تہذیب میں تمدنی اور تہذیبی زندگی ابھی ان کے ہاں نہیں آ سکی، نورمیڈک قبائل، ٹرائبز وغیرہ، یا خانہ بدوش، یا جنگلوں اور صحراؤں میں رہنے والے. باقی وہ جو جنات ہمارے ذہن میں غیر مرئی مخلوق، آچی مخلوق کہ جو انسانوں کو چمٹ جاتی ہے اور عالم الغیب ہے، تو یہ سارے توہمات ہیں، کتاب اللہ کی روح سے 100% باتیں. ابھی دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جن کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کس حوالے سے ہے. غور طلب یہ نقطہ ہے کہ اے گروہ جن، قد استکثرتم من الانس، بے شک تم نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا انسانوں سے، الانس سے، یعنی تم فائدہ اٹھایا کرتے تھے ان افراد سے جو سیٹلڈ لائف، جن کے ہاں تمدن، تہذیب ارتقاء پذیر ہو گیا، آگے بڑھ گیا، تو ان سے تم فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اپنی ضروریات زندگی ان سے پورا کیا کرتے تھے. اور اگر وہ دوسرے جنات لے لیا جائے، رفتہ مطلب جن کی جنس اور نوع الگ ہے انسانوں سے، تو ان سے وہ کیا ایکسچینج کریں گے، کیا بارٹر سسٹم ہوگا کہ ایک دوسرے سے وہ استفادہ کر سکے. نمبر 2، وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اور کہیں گے ان کی سرپرستی میں یا ان کو اپنی سرپرستی میں لینے والے انسان، یعنی کچھ جنوں کو انسان اپنی سرپرستی میں لیتے ہیں، ان کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو جنات خود قوت اور طاقت کے مظہر ہیں. یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ تو انسانوں کی سرپرستی کے، یعنی ان کے اندر چونکہ تمدنی زندگی، جماعتی اور جمعیتی زندگی نہیں آئی ہوتی، لہذا وہ تمدن اور تہذیب میں جو قومیں آگے ہوتی ہیں ان کی سپرویژن، گارڈین شپ
یا ٹرسٹی شپ اس کے وہ محتاج ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جو کہ جنات کو اپنی سرپرستی میں لیتے ہیں، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، لستمتع بعضنا ببعض، اے اللہ ہم فائدہ اٹھاتے رہے ایک دوسرے سے۔ استمتع جو ہے یہ متاع کہتے ہیں سامان زیست، تو ہم ایک دوسرے کے لیے سامان زیست بنتے رہے، ایک دوسرے سے حیات دنیا کا ساز و سامان حاصل کرتے رہے۔ تو اب غور طلب یہ نقطہ ہے کہ اگر اس سے مراد وہ غیر مرئی مافوق کوئی مخلوق ہے تو وہ انسانوں سے کس طرح فائدہ اٹھائے گی، انسان اس سے کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ دونوں کی نوع الگ، جنس الگ، ذریات الگ، وہ کہتے ہیں وہ آگ سے بنے ہوئے، کوئلے ان کی خوراک ہے، ہڈیاں ان کی خوراک ہے، تو وہ ان سے انسان کیا فائدہ حاصل کرے گا، یا وہ انسان سے کیا فائدہ حاصل کریں گے؟ پھر فرمایا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور انجام کار ہم ان مقاصد تک جا پہنچے، ان مقاصد تک جا پہنچے کہ جن مقاصد کا پورا کرنا آپ اپنے قانون طبعی کی روح سے ٹھہرا چکے تھے۔ یعنی ہم حیات دنیا میں یا اپنے پروگرام کے مطابق جدوجہد کرتے رہے تاکہ وہ جدوجہد آپ کے قانون مکافات عمل کے حوالے سے سامنے ظہور پذیر ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے قال النار مثواکم، فرمایا کہ تمہاری جدوجہد منفی تھی، تخریبی تھی، اس منفی اور تخریبی جدوجہد کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہے کہ تمہارے لیے دشمنی ہے، عداوت ہے، ناکامی اور نامرادیاں ہیں۔ النار عداوت، دشمنی، رقابت، کہ تم ایک دوسرے کے لیے دشمنی کا باعث بن گئے۔ خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اور اس حالت میں تم رہو گے الا یہ کہ اس سے توبہ کرو، واپس آ جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی حیات دنیا کی بات ہے، کیونکہ حیات آخرہ کا جو جنت یا جہنم یا آگ ہے اس سے تو نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وما هم منها بمخرجین، لیکن یہاں پر الا ما شاء اللہ کہہ کر یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ حیات عرضی کے مسائل ہیں، حیات عرضی کی منزل ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا بھی ہے اور علم بھی رکھتا ہے۔ اور یہ جو ماقبل انس اور جن ہیں یہ کوئی مافوق یا غیر مرئی نظر نہ آنے والی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور ہم اسی طرح والی و وارث پاتے ہیں ایک دوسرے کا، ظالموں کو۔ ہر ظالم جو ہے وہ اپنے لاؤ لشکر کے بغیر، اپنی حمایتیوں کے بغیر، ایسے افراد کے بغیر کہ جو اس کے دست و بازو بنے، وہ ظلم نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح ہم پاتے ہیں کہ ہر ظالم جو ہے وہ اپنے لاؤ لشکر کے ذریعے، لاؤ لشکر لے کر وہ ظلم کے میدان میں آگے بڑھتا ہے۔ اور یہ جو ظالموں کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں بما کانوا یکسبون، یہ بھی اس کے ظلم میں باقاعدہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ یعنی اگر وہ چاہیں تو کوئی ظالم خواہ مخواہ ان کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتا، یعنی جو ظالموں کا ساتھ دیتا ہے اس کی چاہت ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جبرن اور قہرن کوئی شخص ان کو اپنے ٹولے میں یا اپنی جمعیت یا جماعت میں داخل کر لے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یا معشر الجن، اے گروہ جن اور انس۔ اب غور کیجئے کہ یہاں خطاب دونوں کو ہے، جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی، اور فرمایا جا رہا ہے الم یاتکم رسل منکم، کیا نہ آئے تھے رسول جو تم میں سے تھے؟ یعنی اب یہاں رسول منکم، رسول آئے جو تم دونوں میں سے تھے، گروہ جن میں سے بھی اور گروہ انس میں سے بھی، منکم تم دونوں سے تھے۔ اب اگر دونوں کی جنس الگ الگ ہے تو وہ جن جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو اور نبی نے نمونے کا کام کرنا ہوتا ہے، ماڈل ہوتا ہے۔ تو اگر دونوں کا یعنی نبی کا اور جس طرف وہ نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اگر ان دونوں کی نوع الگ الگ ہوگی، کائنڈ الگ الگ ہوگی، تو وہ نمونہ کیا بنے گا؟ ایک کی خوراک آگ ہے، کوئلہ ہے، ہڈیاں ہیں، اور دوسرے کے لیے حلت و حرمت کی نوعیت اور ہے۔
تو وہ ایک دوسرے کے نمونہ کیا بنیں گے؟ اس سے پتہ چلا کہ رسول جو ہیں وہ گروہ جن اور گروہ انس دونوں میں سے ہے، لیکن پورے قرآن میں کسی جنی رسول کا کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس معنی میں کوئی جن مخلوق نہیں ہے کہ جو انسانوں سے الگ ہے۔ تو الجن انسانوں ہی میں سے وہ حضرات یا وہ اقوام یا قبائل کہ جو تہذیب و تمدن سے دور رہتے ہیں، صحرا نشین، آوارہ گرد یا خانہ بدوش، تو ان کو فرمایا کہ یقصون علیکم آیاتی، تمہارے پاس رسول آئے جو تمہیں میرے احکام ہدایات وہ پڑھ کر سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور آج کے دن جو قانون مکافات عمل سے تمہارا مواجہہ ہو رہا ہے، فیس ٹو فیس ہو رہے ہو، اس سے تمہیں خبردار کیا کرتے تھے۔ کیا ایسا ہوا؟ کیا رسول آئے تھے تمہارے پاس؟ تو قالوا شہدنا، تو گروہ جن اور گروہ انس دونوں کہیں گے ہاں شہدنا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس رسول آئے تھے، ہم شہادت دیتے ہیں اپنے آپ پر اس بات کی کہ ہمارے پاس ایسے رسول آئے تھے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور فرمایا کہ وہ رسولوں کی تم نے تکذیب کیوں کی، کیوں نہ مانا، کیوں ان کے پروگرام پر چل کر تم نے فلاح حاصل نہ کی؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ دھوکے میں ڈالا ان کو حیات دنیا نے، یعنی اینیمل لائف اور اس کی زینت و زیبائش جو ہے اس میں وہ اتنے غرق ہوئے کہ ذات انسانی کی زندگی حیات جاوداں تو اس کی جانب سے وہ غافل ہو گئے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ بالکل علی الاعلان اپنی ذات پر شہادت دیں گے اس بات کی کہ بے شک وہ اپنے اعمال کے حوالے سے احکام الہیہ کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ اوپر جو رفقاء محترم ارشاد فرمایا کہ اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے اور اپنے احکام و قوانین سے قوموں کو آگاہ کرتا ہے کہ اگر وہ آگاہ نہ کرے تو ہلاکت صحیح نہیں۔ اب اس کی وضاحت ارشاد میں فرمایا جا رہا ہے ذالک علم یکن ربو، فرمایا یہ اس لیے ہوا، اللہ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا، یہ اس لیے ہوا کہ نہیں ہے تیرا رب مہلک القری، بستیوں کو ہلاک کرنے والا، بظلم، نادانی میں، بلا وجہ، بغیر اپنے ضابطے اور قانون سے آگاہ کیے، وہ اہلھا غافلون، اور وہاں بستیوں والوں کا حال یہ ہو کہ ان کے لیے قانون حیات جو ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کی وضاحت نہ ہو پائی ہو، یا جب تک کہ کسی قوم پر قانون الہی کی جو یعنی ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، پہنچانا ہے، سمجھانا ہے وہ نہ ہو جائے اس وقت تک وہ قوم ہلاک نہیں ہوتی، یا جتنی گویا کہ آگاہی ہے اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ اب جن تک نہیں ہوا رفقاء محترم وہ تو الگ مسئلہ ہے، اب جن تک یہ ہو گیا ہے اب اللہ کا کامل کلام ہمارے پاس ہے، اب گویا کہ اس پیغام کو، پروگرام کو روئے زمین تک پھیلانا اور جہاں جہاں انسانی آبادیاں ہیں وہاں تک اس کلام حق کو لے جانا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ گویا کہ جہاں اب ہلاکت آئے اور وہاں ہم قرآن نہ پہنچائیں تو نہ صرف ہلاک ہونے والے اپنی اسی درجے میں جس درجے میں انہیں ذمہ داری یعنی آگاہی نہیں ہوئی ان کے لیے اس درجے میں اتنا بچاؤ ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ڈبل ہے کہ جب قانون حق تمہارے پاس پہنچ گیا تھا تو تم نے اسے دوسروں تک کیوں نہ پہنچایا، اور اس دور کا قانون یہ ہوتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو جو درجہ ملتا ہے اپ گریڈ کیا جاتا ہے تو وہ کسی سفارش سے نہیں ہوتا، شفاعت سے نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے اس کے عمل کے نتیجے میں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ انسان عمل کرتے رہتے ہیں تو تیرا رب ساتھ کے ساتھ ان کے عمل کو ریکارڈ کرتا چلا جاتا ہے۔ مکافات عمل ویسے ہی اعمال کو ریکارڈ کرتا رہتا ہے، خواہ وہ تاریکی میں عمل کیا جائے یا اجالے میں، جس طرح خارجی کائنات میں آپ دیکھتے
کہ اگر آپ زمین میں بیج دن کے وقت ڈالیں تو، رات کے وقت ڈالیں تو، فرد ڈالے تو، جماعت ڈالے تو، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی جو ہی آپ نے بیج زمین میں ڈال دیا تو کائناتی قوتیں اپنا فریضہ شروع کر دیتی ہیں. تو یہی حال انسانی دنیا میں اعمال کا ہے. تو جو عمل بھی انسان انجام دیتا ہے اس سے تیرا رب پوری طرح باخبر رہتا ہے. یعنی وہ فیصلہ عمل کا نتیجہ مرتب کرنے میں تیرا رب علم کی بنیاد پر، حکمت و دانش کی بنیاد پر اپنا پروسیس شروع کر دیتا ہے. وہ غافل نہیں ہے. اور وہ رب کہ جو رسولوں کو بھیجتا ہے، اور اب ختم نبوت کے بعد رسول نہیں آئیں گے کیونکہ اللہ کا کامل کلام عبد العباد کے لیے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، وہ محفوظ ہے، ہر تحریف سے پاک ہے، وہ غیر متبدل ہے، وہ تمام نوع انسانی کے مسائل کا حل ہے. تو اب ختم نبوت کے بعد کلام نیا اترنا اس کا کوئی امکان نہیں. ہاں اس کا پہنچانا، سیکھنا اور سکھانا یہ آپ کی اور ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. تو ہمارا ربک الغنی ذو رحمہ، تیرا رب جو رسول بھیجتا ہے، جس نے کلام بھیجا، جس نے تمہارے لیے ہدایت و رہنمائی کا فریضہ انجام، وہ کون سا رب ہے؟ وہ تیرا رب ہے الغنی ذو رحمہ، ایسا غنی کہ جس کے خزانوں سے جتنا خرچ ہو جائے اس کو کوئی اس کا نہیں خیال رہتا کہ میرے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی. ہر غنی جو ہوتا ہے رفقائے محترم وہ خرچ کرنے سے ڈرتا ہے. ہر غنی خرچ کرنے سے ڈرتا ہے سوائے غنی ذو رحمہ کے، کہ اللہ وہ غنی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دینے پر ہر وقت تیار رہتا ہے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کسی کمی کا تو امکان ہی نہیں ہے، اس کو کہیں سے کوئی لینا تو ہے ہی نہیں. تو تیرا رب ہے غنی، یعنی اپنی ذات میں خود مختفی اور وسائل سے مالا مال، اور ذو رحمہ اس کو بلا مزد و معاوضہ لٹانے والا، یعنی بلا مزد و معاوضہ بانٹنے والا، عطا کرنے والا. اور اے نوع انسانی ان یشاء یذہبکم ویستخلفکم، اور فرمایا کہ اگر اے انسانوں تم ان مقاصد کو پورا نہیں کرو گے جو مقاصد تمہارے لیے ٹھہرا دیے گئے ہیں، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو یہاں سے لے جائے. یا جو مخاطب قوم ہے کہ اگر تم وراثت ارضی کے فرائض کو انجام نہیں دو گے تو لے جائے گا تمہیں، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور تم خلیفہ بنا دے گا تمہارا کسی اور کو کہ جس میں وہ خلافت کی اہلیت پائے گا. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا کہ اس نے پیدا کیا تمہیں ایک اور قوم کی جگہ پر، یعنی جو پہلی سابقہ اقوام تھی جب انہوں نے ظلم اور استبداد کا راستہ اختیار کیا تو ان کو اس کائنات سے بے یقینی اور دو گوش نکال دیا. تو جس طرح اس نے ان کو نکال دیا تو تمہارے ساتھ کوئی یہ فیصلہ نہیں ہے کہ اب تمہیں وہ عبد العباد کے لیے وراثت ارضی دے چکا ہے اور اب اپنی وہ ملکیت سے دستبردار ہو گئے. پرماننٹ استخلاف کسی قوم کو نہیں ملتا. یہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ جب تک اس میں استعداد و صلاحیت ہے، جب وہ استعداد و صلاحیت ختم کرے گی تو دوسری قوم آ جائے گی. اور انما توعدون لآت، جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے وراثت ارضی کے فرائض کو صحیح انجام نہ دیا تو ہم تمہیں اٹھا لے جائیں گے اور تمہاری جگہ پر دوسری قوم آ کر رہے گی. انما توعدون لآت، کہ یہ جو کچھ تم نے بتایا جا رہا ہے، جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. تمہاری جگہ پر اب امت مسلمہ صاحبان قرآن آیا چاہتے ہیں، تمہاری امامت ختم ہو گئی ہے اور قرآن کے حملۃ القرآن ان کی امامت بس آیا ہی چاہتی ہے. وما انتم بمعجزین، اور اس جماعت اہل ایمان کی امامت کو، پیشوائیت کو، تمکن و استخلاف کو تم کسی قیمت پر روک نہیں سکتے. یہ ہو کر رہے گا، یعنی ان کے پاس جو صالح پیغام ہے، نظام ہے، لازم ہے کہ وہ آ کر رہے، اور تمہارا تخریبی اور منفی پیغام جو ہے وہ ناکام و نامراد ہو. اور اس کے بعد رفقائے محترم یہ کہ جو جماعت مومنین کا پیغام ہے
وہ آئے گا کیسے؟ جماعت مومن کو تمکن استخلاف کیسے ملے گا؟ آیت 135 میں اس کا جواب، اے میری قوم، کل اعلان کرو کہ اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، فرمایا کہ اے میری قوم کام کیے جاؤ، کام کیے جاؤ، سو نہیں، جاگتے رہو، چکنے رہو، ہوشیاروں میں کام کرو، علی مکانتکم، اپنی اپنی جمعیتیں، جماعتیں، وسائل جو کچھ تمہارے پاس ہیں ان سے بھرپور طریقے سے کام لو۔ یعنی قرآن والوں کا حوصلہ، عزم اور ارادہ، صاحبان قرآن وہ کہتے ہیں کہ ہماری مخاطب قوم ہمیں عمل کے ذریعے پچھاڑو، عمل کرو اور عمل کرنے دو، جو قرآن تمہارا ہے اس کے مطابق تم کام کرو اور ہمیں اپنے پروگرام اور مشن کے مطابق کام کرنے دو، اور علی مکانتکم، جو سوشل سٹیٹس، منصب، قوت، طاقت، جمعیت، جماعت تمہارے پاس ہے ہم اس پر للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھتے، جو تمہارے پاس اکثریت ہے، سواد اعظم ہے، وسائل ہوا کریں، ہم نے وہ نہیں لینے۔ علی مکانتکم، ان تمام چیزوں کو تم اپنے کام میں لیتے ہوئے، ان سے بھرپور کام لیتے ہوئے کام کیے جاؤ، انی عامل، بے شک میں بھی کام کر رہا ہوں، مجھے بھی کام کرنے دو، یعنی میرے کام میں رکاوٹیں نہ ڈالو، پیسفل کو ایگزسٹنس، یعنی خود کام کرو اور مجھے بھی کام کرنے دو۔ اور فرمایا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، تم سر کی آنکھوں سے جان دیکھ لو گے، یقین تمہیں آ جائے گا کہ وہ کون ہے کہ جس کے لیے انجام کار کامیابی ہے، کس کا پروگرام تعمیری تھا، کون تخریب کے لیے اٹھا تھا، کون دنیا میں اخوت، عدالت، بھائی چارہ، مساوات اس کا پروگرام لے کر اٹھا، کون ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں یہ دن کے اجالے میں تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ قانون حیات یہ ہے انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم جو ہوتے ہیں وہ کتنا ہی ظلم میں آگے بڑھیں، انجام کار وہ اپنی جڑ کٹوا بیٹھتے ہیں۔ ظالم کے لیے اس کائنات میں گنجائش نہیں ہے، ظلم انجام کار، ظالم کی کھیتی پروان نہیں چڑھتی، اس پر میرا ایمان۔ تو اب یہاں پر رفقائے محترم ہمارے لیے سبق ہے کہ وہ کام کرو اور اپنے دشمن کو بھی کام کرنے کا موقع دو، اتنی فراخ دلی اپنے اندر پیدا کرو، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم کام کرنے والے ہوں، اور اگر قوال ہوں گے، جھوٹی تمنائیں پالنے والے ہوں گے، اور عمل کے حوالے سے ہمارا دامن خالی ہوگا، تو لازمی بات ہے اگر ظالم ظلم کو کامیاب کرنے کے لیے اٹھے گا تو جتنی جدوجہد کرے گا اس دائرے میں تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اوپر ذکر تھا رفقائے محترم سورہ اسی اعلی نام کی آیت 100 میں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شرکا بنائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تراشتے ہیں، اس کے بیٹے انہوں نے بنا رکھے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کائناتی قوت اللہ کی بیٹی ہیں، لات، عزا اور منات اللہ کی بیٹی ہیں، اور پھر وہ اللہ کی بیٹیاں، رشتہ داریاں اور اس کے حوالے سے نرا عذاب۔ تو اب بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ مکی سوسائٹی میں یا عرب سوسائٹی میں شرک نے جو عملی زندگی میں رکاوٹیں ڈالی تھی، معاشرتی زندگی میں، اب ان کا بیان شروع ہوتا ہے کہ شرک نے انسان کو کس حد تک پست ہمت کر دیا تھا، کس حد تک وہ ان کے معاشی اکنامک ڈیڈ لاک کا، ڈاؤن فال کا سبب بن رہا تھا۔ فرمایا جا رہا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا وَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، فرمایا قرار دے رکھا ہے انہوں نے اللہ کے لیے اس میں سے کچھ کہ جو پیدا ہوتا ہے کھیتیوں میں سے اور چوپاؤں میں سے، نصیبہ کچھ حصہ، کہ انہوں نے نظریں، نیازیں، چڑھاوے ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چڑھاوا، یہ نظر، یہ نیاز یہ تو اللہ کی ہے، وَهَذَا اور یہ جو ہے لِشُرَكَائِنَا یہ ہمارے پیروں کے لیے، مشائخ کے لیے، اکابر کے لیے، غوثوں، قطبوں اور ابدالوں کے لیے، لات، منات اور عزا کے لیے، کہ یہ تو ہے اللہ کے نام پر،
اور یہ ہے للہ بزعمہم، اللہ کے لیے اپنے گمان کے مطابق، اور یہ ہے ہمارے شرکاء کے لیے۔ تو فرمایا فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، فرمایا کہ تقسیم کس قدر بھولی کرتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے وہ بھی اللہ تک نہیں پہنچتا، وہ بھی ان کے جو مہانت ہیں، پنڈت اور پروہت ہیں، اللہ کے نام پر بھی ان یہ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، اور جو کچھ ان کا ہوتا ہے وہ تو ہوا ہی ان کا، یعنی جو کہ ہوتا ہے ان کے شرکاء کا وہ تو قطعاً اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء پنڈتوں اور پروہتوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ساء ما یحکمون، کتنی توازن شکن ہے وہ تقسیم کہ جس کا انہوں نے فیصلہ کیے۔ یعنی اگر اللہ کے نام پر بھی کوئی نظر نیاز چڑھاوا دیتے ہیں تو وہ بھی ان کے علماء سو کھا جاتے ہیں، پنڈت اور پروہت کھا جاتے ہیں، وہ اس کا بھی کوئی ایک پرانا کسی غریب مسکین یتیم تک نہیں پہنچتا۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَ، فرمایا کہ یہ کھیتیوں کا مسئلہ ہی نہیں رہا، نظر و نیازوں کا ہی مسئلہ نہیں رہا، اس سے آگے بڑھ کر وہ معاشرہ کس حد تک تنزل میں جا چکا تھا اس قائم محترم، وہ آج بھی ہم اسی مقام پر ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جو غیر اللہ کے نظریں نیازیں چڑھاوے ہیں وہ کہیں پر کریں، اللہ کو تو کوئی دیتا ہی نہیں، سارا انسانوں ہی کے نام پر سارا کاروبار چلو، کچھ اللہ کے نام پر ہوتا بھی ہے تو وہی مولوی صاحبان اٹھا لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اور اسی طرح جس طرح یہ چڑھاوے فلاح انسانی کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور اسی طرح خوبصورت بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ مشرکوں کی ایک اکثریت کے لیے مشرکوں کا اپنی اولاد کو قتل کر دینا ان کے مذہبی پیشوا، یعنی اس معاشرے کے اندر ان ٹھاکروں کے نام پر انسان اپنے بچوں کو قربان کر دیتا تھا، یعنی یا تو بالفعل قربان کرنا یا ان کے نام پر چھوڑ دینا، جس طرح دولے شاہ کے نام پر، فلاں کے نام پر، اور وہ جس کو چھوڑ دیتا ہے لِيُرْدُوهُ، ان بیچاروں کی نہ ذہن کی نشو نما ہوتی ہے نہ جسم کی نشو نما ہوتی ہے۔ جس طرح دولے شاہ کے ان کو ایسی ٹوپیاں پہنا دیتے ہیں کہ جس سے ان کا جسم اور جان دونوں کی نشو نما نہیں ہو پاتی، وہ بیچارے لا يموت فیہا ولا یحییٰ لِيُرْدُوهُ، ماں باپ کو بھی ہلاک کرتے ہیں کہ ان کے پاس سے کمانے والا بیٹا چھین لیا، عصائے پیریوں سے چھین لیا، اور ان بچوں کو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اندر جسم اور جان کی نشو نما نہ ہو کر، یعنی نشو نما روک کر ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور فرمایا کہ مذہبی پیشوا کیا کرتے ہیں، دن رات ان کی جدوجہد یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں پر دین قرآن، دین سماوی، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا دین جو ہے وہ ان پر ظاہر نہ ہونے پائے، باپ دادا کی روایات سامنے رہیں اور اللہ کا دین ان سے چھپا رہے، اللہ کے دین کو لبادوں میں اڑا دیتے ہیں، اللہ کا دین اس پر پردہ در پردہ دبیز پردے ڈالتے چلے جاتے ہیں اور انسانی روایات کو نمایاں کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، فرمایا کہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ اپنی مشیت سے کام لیتا، مَا فَعَلُوهُ، تو ان میں سے کوئی بھی ایسا کام نہ کر سکتا۔ تو چونکہ انسان کو اختیار و ارادہ دیا گیا، اور اختیار و ارادہ دیے بغیر اس کائنات میں جو مطلوبہ مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اے مومن بالقرآن پریشان نہ ہو، چھوڑ ان کو، وما یفترون، اور اس کو بھی چھوڑ دے کہ جو چیزیں گھر دین بنا رہے ہیں، روایات گھڑ رہے ہیں، جھوٹے سچے جو قصے کہانیاں گھڑ رہے ہیں، ان سے پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ ظلمت ہے، تاریکی ہے، تو ظلمت اور تاریکی سے ڈرنا نادانی ہے، یعنی اس کے مقابلے میں تو نور مبین کو لاؤ، پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ تو ظلمت ہے، تاریکی ہے، ظلمت اور تاریکی کب تک مقابلہ کرے گی؟ اور وہ جو تاریکیاں تھیں رفقائے محترم، دل دماغ کی، جسم اور جان کی، شرک جو پیدا کرتا تھا، انہی کا بیان آگے آ رہا ہے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، فرمایا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا
کہ جہاں تک ان کچھ چوپائے مخصوص، یہ چوپائے وہ حرسن اور یہ کھیتیاں ہجرون، ان پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یہ ہم نے فلاں درگاہ کے لیے چھوڑ دی ہے، یہ جانور فلاں درگاہ کے لیے مخصوص ہیں، اور یہاں ان کھیتوں سے جو پیدا ہوگا یہ ان درگاہوں پر پہنچے گا، یہ پیر خانوں کے لیے، استھانوں کے لیے، اور وہ ان کے وہ جو ہاری ہیں، مزدور ہیں، وہ بھوکوں مریں، کچھ نہیں ملے گا، ان کا دودھ حرام، ان حیوانوں سے چوپاؤں سے فائدہ اٹھانا حرام، ان سے ان کے جو مجاور ہیں، ٹھاکر ہیں، وہ الا من نشاء بزعمهم لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، ان حیوانوں کو نہ تو کوئی ذبح کر سکتا ہے، نہ ان کا دودھ جو ہے وہ دو سکتا ہے، اور ان کھیتیوں سے کوئی ان کو کاٹ نہیں سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا، الا من نشاء، سوائے ان کے کہ جو ہم نے جن کو اس کے لیے طے کر رکھا ہے، مخصوص کر لیا ہے، متعین ہو گئے، یعنی ٹھاکر مذہبی پیشوا، کہ یہ پیر خانوں کی چیز ہے، پیر خانے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور بیچارہ انسان خواہ ان کو پال رہا ہو، پوس رہا ہو، جوان کر رہا ہو، ان کھیتوں کو پروان چڑھا رہا ہو، تو وہ بیچارہ مٹی میں ملا رہے گا، اس کے بیٹے بیٹیاں بھوکوں مریں گے، اور پیر خانے میں عیاشی کا سامان جاتا رہے گا بزعمهم۔ فرمایا کہ یہ سارا ان کے اپنے توہمات ہیں، اللہ نے کبھی ایسا نظام عطا نہیں کیا۔ اور آگے فرمایا وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور فرمایا کہ انہوں نے کچھ چوپائے ایسے رکھے ہیں حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کہ جن کی پشتوں پر سوار ہونا حرام ہے۔ یہ گھوڑا، یہ گھوڑی فلاں صاحب کی ہے، پیر صاحب کی ہے، امام صاحب کی ہے، فلاں کے نام پر ہے، اب وہ گھوڑا گھوڑی وہ پل رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ ظہورھا، ان کی پشتوں پر سوار ہونا حرام ہے۔ سوار ہوگا تو وہی پیر ٹھاکر کہ جو اس کے لیے نام پر وہ چھوڑی گئی ہے، اس کے مجاور آ کر اس کو لے جائیں گے۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ایسے جانور بھی ہیں کہ جن پر ذبح کرتے وقت کہتے ہیں کہ اب اللہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بھئی یہ غوث العظم کا ہے، یہ پیران پیر کا ہے، اس پر ہم اللہ کا نام کیوں لیں؟ یہ تو جس کو ہم نے دے دیا اسی کا نام لیں گے، جس کے لیے ہم نے وقف کیا اسی کا نام لیا جائے گا، اللہ کا نام اس پر کیوں لے؟ افتراء علیہ، فرمایا کہ یہ جھوٹ گھڑا ہے انہوں نے۔ اللہ نے کب کسی دین میں، کسی کلام میں، کسی وحی میں ایسی تعلیم دی ہے؟ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، فرمایا وہ دور آ رہا ہے، انقلاب قرآن ان قریب برپا ہوا چاہتا ہے، اور ان کذابوں کا ہم محاسبہ کریں گے، ان کی پشتوں کو توڑا جائے گا، ان کی زبانوں کو لگام دی جائے گی، یہ جو انسانیت کا ظلم اور کا جو استحصال کرنے والی یہ جو ڈونکے ہیں، ان کو روندا جائے گا۔ سَيَجْزِيهِمْ، ان قریب جزا دے گا اللہ ان کو، ان کے ان تمام من گھڑ یعنی جھوٹ اور افطرا کا، یعنی نظام قرآن قائم ہوگا، ان سب کا محاسبہ کرے گا۔ اور اسی ضمن میں آگے فرمایا ان کا یہ بھی عقیدہ تھا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، کہ یہ جانور جو مؤنث ہم نے چھوڑا ہے فلاں پیر صاحب کے نام پر، استان کے نام پر، خانقاہ کے نام پر، تو اس کو نہیں کھائیں گے مگر ہمارے مرد۔ اگر اس کو ذبح کیا جائے گا، یہ اس میں سے کوئی چیز پیدا ہوگی تو اس کا کھانا پینا مردوں کے لیے جائز ہوگا، وہ محرم علی ازواجنا، ہماری عورتیں اس کو نہیں کھا سکیں گی۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور اگر وہ مر جائے، مردہ ہو جائے، پھر کہتے ہیں کہ اب چونکہ اس کو مارنے والے نے مار دیا لہذا ہم دونوں برابر ہیں، مرد عورت دونوں اس کو کھا سکتے ہیں۔ یعنی اگر مر گیا، میت ہو گیا، اگر تو اس کے نام پر ذبح کیا تو صرف مذکر کھائیں گے، عورتوں کے لیے حرام، اور اگر وہ طبی موت مر جائے تو پھر جب مردہ ہو جائے
تو وہ فرمایا اس میں دونوں برابر ہو جاتے ہیں، ذکر اور انثی، مرد اور عورت، سیجزیہم وصفہم، ان کے اس افتراء اور کذب کا بھی عنقریب محاسبہ ہوگا، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ بے شک وہ اللہ جس نے یہ قوانین اور اقدار عطا کی ہے وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ اوپر فرمایا تھا رفقان محترم، خوبصورت کر دیا ہے ٹھاکروں نے اپنے ماننے والوں کے لیے اولادوں کو قتل کرنا۔ اب اس کا بیان آگے آتا ہے 140 میں، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، ناکام و نامراد ہوئے وہ اقوام، وہ افراد ناکام و نامراد ہوئے، قاتلوا اولادہم، جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو۔ قتل خواہ تو فزیکل ہو کہ پیر صاحب کے نام پر، استان کے نام پر بالفعل ذبح کر دیا، ایسا بھی آج بھی ہم دیکھتے، اور زیادہ بہتر ہے سفہاً بغیر علم، قتل کرنے سے یہ مراد ہے کہ ان کو علم سے محروم رکھا، ان کو جہالت میں، جاہلیت میں، توہم پرستی میں ان چھوڑ دیا پیر کے نام پر۔ اب وہ پیر اسے علم اور حکمت کیا سکھائے گا، وہ تو اسے لدو جانور کے طور پر رکھنا چاہتا ہے۔ تو جنہوں نے اپنے بچوں کو پیر خانوں کے نام پر چھوڑا اور انہوں نے انہیں علم اور حکمت سے دور رکھا، تو ایسی قومیں اور ایسے افراد یقیناً اس کائنات میں فلاح نہیں پا سکتے۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے انہیں بیٹوں کی عظیم نعمت عطا کی تھی، اولاد کی عظیم نعمت عطا کی تھی، وہ انہوں نے اللہ کی اس عظیم نعمت کو پیر خانوں، ٹھاکروں اور استانوں کے نام پر دے کر اپنے آپ کو عظیم اللہ کی نعمت سے محروم کیا، محروم رکھا، افتراءً علی اللہ، اور وہ نہ صرف محروم رکھا بلکہ مزید بڑا جرم یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے کھاتے پر، اللہ کے ذمے، اللہ کے یعنی حق میں ایک جھوٹ بھی گھڑا، یہ بھی کہا کہ ایسا اللہ نے ہمیں حکم دیا، ڈبل جرم کیا ہو۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، فرمایا کہ وہ منزل مراد سے دور جا پڑے، فلاح انسانیت کا راستہ کھو بیٹھے، وما كانوا مهتدين، اور فلاح انسانیت کے راستے کی طرف جو جانا تھا اس سے وہ کوسوں دور ہو گئے۔ فلاح، کرامت ذات انسانی، ان تمام چیزوں سے وہ محروم ہو گئے۔ اب اوپر ذکر تھا رفقان محترم کہ انہوں نے چوپاؤں کے بارے میں یہ کیا، کھیتیوں کے بارے میں یہ کیا۔ اب چوپاؤں اور کھیتیوں کے بارے میں جو اصل حکم الہی ہے، اب اس کا بیان شروع ہوتا ہے آیت 141 میں، هو الذی انشأ جنات معروشات، فرمایا حقیقت تو یہی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے قوانین طبی کے تحت پیدا کرتا ہے باغات کو، معروشات و غیر معروشات، معروشات عرش کہ جو یعنی اپنی جسے ہم کہتے ہیں جس طرح انگور ہے تو یہ معروشات ہے کہ کٹیاں اس کی جو ہوتی ہیں یا اس کو ٹہنیوں پر اوپر چڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور غیر معروشات جو تنے سے اوپر جاتا ہے یا زمین پر پھیلتی چلی جاتی ہے اس کی بیل، جس طرح مثلا آپ کا خربوزہ ہے، تربوز ہے، تو یہ غیر معروشات۔ اور جو مثلا ہمارے ہاں یہ توری ہوتی ہے، گھیا توری جسے کہتے ہیں، تو یہ معروشات میں آ جائے گا، یا انگور ہے تو یہ معروشات میں آ جائے گا، کہ جس نے ہر طرح کے باغات نعمتیں پیدا فرمائیں، والنخل، اور اس نے کھجور پیدا فرمایا، والزرع، اور کھیتیاں، مختلفاً اکلہ، کہ جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، ذائقے، شکل، صورت، مزے الگ الگ ہیں، اور زیتون کو پیدا کیا اور انار کو پیدا کیا کہ وہ شکل صورت میں ملتے جلتے بھی ہیں اور ذائقے میں الگ الگ یا شکلیں بھی الگ الگ۔ اے لوگو کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ پھل پک جائیں تو ان کو کھایا کرو، لیکن وآتوا حقہ یوم حصادہ، یہ تمام چیزیں اپنی ذاتی کے لیے مخصوص نہ کرو، اور ادا کیا کرو اس مالک کا حق کہ جب تم اس فصل کو اٹھاؤ۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو کچھ اللہ تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں اس میں ایک ہے کارپوریشن، یعنی تمہاری جدوجہد ہے،
اور اللہ کے عطا کردہ وسائل ہیں. زمین تمہاری پیدا کردہ نہیں، چاند سورج ہوائیں موسموں کی سازگاری یہ تمہاری نہیں ہے. تو اس میں تمہارا اور ہمارا اشتراک ہے. یعنی اپنی ضرورت پوری کر لو اور ضرورت سے جو زائد ہے 219 وہ مرکز کو لوٹا دو تاکہ وہ ان کی ضروریات کی کفالت ہوتی رہے جو اس عمل میں براہ راست شریک نہیں ہے، جو سائل محروم ابن السبیل وہ تمام ان کا حق ادا کرو. ولا تسرفو، ایسا نہ کرو کہ جو آمدن ہو ساری کی ساری اپنی ذات ہی کے لیے مخصوص کر لو. نظام سرمایہ دارانہ انہ لا یحب المسرفین. اگر تم اپنی آمدن کو صرف اپنی ذات کے لیے مخصوص کرو گے تو یہ حدود شکنی ہوگی، حدود فراموشی ہوگی، اور جو قوم بھی حدود شکن ہو جائے وہ اللہ کی محبوب نہیں ہو سکتی. اب باغات کے بعد کھیتیوں کے بعد اب انعام چوپاؤں کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا. فرمایا کہ انعام چوپائے وہ بھی دو طرح کے ہیں. حمولہ کہ وہ جو تمہارے لیے بار برداری کا کام کرتے ہیں، حمول جو بار برداری کا کام کرتے ہیں ان سے تم بار برداری کا کام لیتے ہو. وفرشا، اور وہ جانور کہ جو بار برداری کے علاوہ زینت کا، زیبائش کا، اور جنگوں میں اور مقاصد میں، سفر میں جن کو تم استعمال میں لاتے ہو. کلوا مما رزقکم اللہ، یہ جو حیوانات ہیں، چوپائے ہیں، ان میں سے جو جگالی کرنے والے حلال جانور ہیں ان کو تم کھاؤ اللہ کا رزق سمجھ کر. لیکن لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایسا نہ کرو کہ ان میں سے چھوڑ دو کسی پیر کے نام پر. کیا نہ اس پر سواری کرنی ہے، نہ اس کا دودھ دونا ہے، نہ اس سے کام لینا، بلکہ اسے اپنا مخدوم بنا کر اپنی زندگی اور کرامت کو اس کے لیے وقف کر دیا، قربان کر دیا. تو نہ اتباع کرو تم، پیچھے چلو تم شیطانی جذبات کے، شیطانی رسموں کے، شیطنت کے. یعنی وہ جو ماقبل تھا کہ یہ جانور کو ہم نے اس جانور کو نہیں کھانا، اس کھیتی کو نہیں کھانا، یہ فلاں کے گوشت کو نہیں کھانا. تو یہ سارا جاہلیت اور جہالت کی رسمیں ہیں، نشانات ہیں، سنگائے میل ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. یقیناً یہ خود مفاد پرستی کے جو جذبات ہیں یا مذمومہ مفاد پرستی کا جو جذبہ ہے یہ تم سب کے لیے یا تمہاری نشو و نما کے راستے میں کھلی ہوئی رکاوٹ ہے، ویج ہے. اب اوپر جانوروں کے حوالے سے ذکر تھا تو اب حلت و حرمت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جانور حرام اور یہ حلال، اس کا فلاں مردوں کے لیے اور فلاں حصہ عورتوں کے لیے. تو اب اسی موضوع کو آگے ارشاد فرمایا ثمانیۃ ازواج، یہ 8 طرح کے جوڑے ہیں حلال جانوروں کے. من الضأن اثنین، فرمایا کہ زام کہتے ہیں بھیڑ کو، زام بھیڑ کے 2 یہی نر و مادہ. ومن الماعز اثنین، بکری اس کے نر و مادہ. تو ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے ذکر کو ان دونوں جوڑوں میں ذکر کو حرام کیا تھا یا انثی کو، یا امشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اسے حرام کیا ہے کہ جو دونوں کے رحم میں ہے. یعنی جو رحم میں ہے بتاؤ اللہ نے وہ حرام کیا ہے یا ذکر حرام کیا ہے یا انثی حرام کیا ہے. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، یہ جو تم نے کہا یہ حرام ہے ہمارے لیے، یہ حلال ہے ہمارے لیے، تو خبر دو تم مجھے، آگاہ کرو تم مجھے بار بنا علم اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. یعنی یہ حلت و حرمت کے جو تم لیے بیٹھے ہو دفتر، تو اس کے بارے میں بتاؤ کہ ان میں سے کون سی چیز جو ہے اس کا تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا اپنے کلام میں. اسی طرح فرمایا کہ اونٹ، تو اس کے جوڑے میں بھی 2 ہیں، ذکر اور انثی. ومن البقر، اور گائے اس کے اندر بھی جوڑا ہے ذکر اور انثی. تو ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے جوڑوں میں سے مذکر کو حرام کیا ہے یا مؤنث کو، یا وہ کہ جس پر مذکر اور مؤنث مشتمل ہوتے یعنی ان کے بچوں کو. اور فرمایا کہ کیا تم اس وقت واقعی موجود تھے، ان کنتم شہداء، کیا تم واقعی اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا.
کہ یہ حرام اور یہ حلال. اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو حلت و حرمت میں اپنی من گھڑنت کرے، اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ لِيُضِلَّ النَّاسَ بغیر علم، کہ وہ لوگوں کے اندر جہالت پھیلائے گا علم سے دور کرتے ہوئے. یعنی حلت و حرمت کی جو فرشتے ہیں، دفتر ہیں، یہ انسان خود گھڑتا ہے، بناتا ہے. اللہ نے تو جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ بہت تھوڑی سی ہیں، متعین طور پر ہیں، آگے ان کا بیان آ رہا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے بے ٹھکانہ کرنے والے افراد یا اقوام وہ کبھی بھی فلاح انسانیت کے مقام پر نہیں پہنچا کرتے. اب حلت و حرمت کے حوالے سے کہ یہ تو تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، بتاؤ کب اللہ نے حرام کیا تھا؟ تو آخر اللہ نے حرام کیا ہے تو کچھ کی، وہ کیا ہے؟ اب اگلی آیت میں اس کا بیان ہے کہ اللہ نے یہ حرام کیا. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، کہو کہ نہیں پاتا میں اپنے پاس جو کچھ وحی کیا گیا، جو کچھ میرے پاس وحی کیا گیا ہے اس میں نہیں پاتا حرام میں کسی کھانے والے پر، علی قائم، کھانے والے پر، کہ وہ اس کو کھائے، کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہو، مگر یہ کہ وہ مردہ ہو، مردار ہو، میتتاً، وہ مردار ہو، او دمن مسفوحا، یا وہ ایسا خون ہو جو بہہ رہا ہو، بہتا ہوا خون. تو اس سے پتہ چلا کہ مثلا جو تیلی ہے، تیلی تحال جسے کہتے ہیں، وہ بھی خون جمع ہوا، یا قبض جگر وہ بھی جمع ہوا ہے، یا مثلا جس طرح مچھلی، تو یہ دمن مسفوح کہا تو وہ جو بہنے والا خون ہے، تو ارتحال، قبض، اور وہ اس سے خارج ہو گئے. اور لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت سڑا ہوا، باسی، سرانڈ والا، عفونت والا، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کہ یہ چیزیں جو نوع انسانی کے فکری ارتقاء کو غیر اللہ بہی، یا اسی طرح حدود شکنی کرتے ہوئے وہ چیزیں کہ جن کو نامزد کر دیا جائے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر نامزد ہو جائے، اور نامزدگی سے بڑھ کر وہ اس کے نام پر ذبح کر دیا جائے. تو ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دی جائے یا ذبح کر دی جائے اس کا کھانا بھی حرام ہے. ہاں اگر کوئی اپنے آپ کو مجبور پائے کہ حلال طیب موجود نہ ہو، تو اگر مجبور پائے اپنے آپ کو اس حالت میں کہ نہ تو دل میں چاہت ہو، غیر باغ، نہ تو دل میں چاہت ہو، ولا نہ عادی بننا مقصود ہو، اور نہ اس زور سے آگے بڑھنا مقصود ہو. آج کے دونوں معنی، عادت بھی نہ بنائے اور جتنی ضرورت ہو اس کو بھی کراس نہ کرے. فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک تیرا رب ایسی صورت کے اندر اس کو سامان نشو و نما بھی دے گا اور سامان حفاظت بھی. آپ اہل کتاب کے حوالے سے ایک بات آئی، جو زمانہ جاہلیت کے مشرکین تھے ان کا تو کارنامہ ہمارے سامنے اس طرح آیا. آپ اہل کتاب نے بھی حلت و حرمت کے باب میں کچھ گڑبڑیں کی تھی، حدود شکنیاں کی تھی، اس کے حوالے سے بات فرمائی. وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اپنے آپ کو یہود کہا، ہدایت یافتہ ہونے کا جنہوں نے دعویٰ کیا. حرمنا کا یہ معنی حرام قرار دینا نہیں، حرام قرار دینا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انہی چیزوں کو حرام قرار دی ہے. دین اساسی طور پر انہی چیز کی حرمت پر مشتمل ہے. یہاں ہے حرمنا بمعنی حرام پایا، حرام پایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے از خود اپنے لیے حرام قرار دے دیا، از خود. اور اگر انبیاء ان سے ٹالتے بھی رہے کہ یہ حرام نہیں ہے، تو باپ دادا کی روایات کے زیر اثر، باپ دادا کی روایات کے زیر اثر، اجماع اور تواتر کے زیر اثر وہ نہیں باز آئے. تو حرام پایا ہم نے یہود پر ہر اس جانور کو جو ناخنوں، ظفر یا جس کے آگے ناخن ہو، ناخنوں والے، اور وہ اسی طرح حرام پایا ہم نے ان کے لیے گائے کو اور بکریوں کو
اور حرام پایا ہم نے ان کے لیے بکری کا اور گائے کا، کیا شحومہما، ان کی چربی، الا ما حمل ظہورہما، سوائے اس کے کہ وہ کھا لیتے ہیں اس چربی کو کہ جو ملی ہوئی ہو ان جانوروں کی پشتوں کے ساتھ، ظہور پشتوں پر، اول حوایا یا کچھ انتڑیوں کے ساتھ، یعنی انتڑیوں اور پشت پر جو شہم آ جائے اس کو تو یہود کھا لیتے ہیں، اس کے سوا نہیں کھاتے، اور مختلط بعظم، یا وہ چربی کہ جو ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، فرمایا کہ ایسا ہم نے نہیں کیا، ہم نے ان کو حرام، یہ چیزیں حرام نہیں کی تھی، انبیاء آئے انہوں نے تو ان کو دوسرے راستے پر چلانا چاہا، لیکن یہ اپنے باپ دادا کی روایات کے زیر اثر انہوں نے ان چیزوں کو حرام قرار دے لیا، تو ہم نے ان کو سزا دی ان کی بغاوت کی وجہ سے، اور بے شک ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود پر یہ چیزیں حرام نہیں کی تھی، یہ ان پر ان کے اعمال بد کی سزا تھی کہ وہ حرمت ان کے لیے ان پر مسلط ہو۔ فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کے اس دعوے کی تکذیب کریں تو ان سے کہو فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، کہ تیرا رب تو کشادہ رحمتوں کا والد ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس نے اس کائنات کے اندر جو پیدا کیا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، باطل ہے نہیں، چند چیزوں کے حوالے سے کہ جن کا صحت انسانی یا ان کے فکر اور عقیدے پر برا اثر پڑتا ہے، اور ان کے ماسوا سب چیزیں کشادہ ہے، حلال ہے، طیب کی قید کے ساتھ انسان کھائے، اپنے ماحول کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے، علاقے کی مناسبت سے کھائے پیے، کھانے پینے میں وہ آزاد ہے، صرف چند حدیں قائم کر دی گئی ہیں، ان حدوں کے اندر رہ کے ہر چیز سے فائدہ اٹھائے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور جو قوم اللہ کی حلال کی وسیع کائنات کو اپنے لیے محدود کر لے، حلت و حرمت میں اللہ کی حدوں کو پھلانگ جائے، تو ایسی مجرم قوم کبھی بھی زوال سے، تشدد سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی۔ اس پر سوال پیدا ہوا کہ اچھا اگر اللہ نے حلال رکھا تھا ان کو اور ہم نے اس کو حرام کر لیا تو اللہ نے روکا کیوں نہیں؟ اللہ نے کیوں نہیں روکا؟ اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا، انسان تو وہی کچھ کرتا ہے جو اللہ اس سے کرواتا ہے، جسے ہم عقیدہ جبر کہتے ہیں، تقدیر پرستی کہتے ہیں۔ اور یہی تقدیر پرستی رفقائے محترم جو اس وقت یہود میں تھی، نصارہ میں تھی، وہی تقدیر پرستی آج دیکھیں ہمارے اندر سر سے پاؤں تک کس حد تک اتر آئی ہے۔ قرآن کہتا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہہ اٹھیں گے تم سے، کہنے لگیں گے تم سے وہ لوگ جو مشرک ہیں، موحد نہیں، مومن نہیں، یہ بات یہ عقیدہ کن کا آ رہا ہے؟ مشرکوں کا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ آج اس عقیدے کے کون حامل ہے؟ وہ جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں یہ عقیدہ ہے وہ مشرک ہے، خواہ اس نے اپنا نام موحد رکھ لیا، اگر زہر کا نام ہم تریاق رکھ لیں تو وہ تریاق نہیں بن جائے گا۔ جس طرح خالی کائنات کے اندر ہمارے نام رکھنے سے حقیقتیں تبدیل نہیں ہوتی، یہی حال دنیا اقدار وحی کا ہے کہ جو قدر وحی کی ہے وہ قائم رہے گی، خواہ اس پر ہم نام کچھ ہی رکھنا دے تو خصائص تبدیل نہیں ہوتے۔ تو ان قریب تم سے مشرک کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کیا اپنا عقیدہ بتائیں گے؟ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کر سکتے نہ ہمارے باپ دادا، یعنی اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو کیا گناہ ہے؟ اللہ ہی ہم سے کروا رہے ہیں۔ اگر ہمارے باپ دادا مشرک تھے بقول تمہارے تو وہ مجبور معاذ تھے، اللہ ہی نے ان کو مشرک پیدا کیے۔ ولا حرمنا من شیء، اور اگر ہم تو مجبور معاذ ہیں، ہم تو کسی چیز کو حرام قرار ہی نہیں دے سکتے، یہ تو اللہ ہی ہم سے کرواتا ہے۔ یہی عقیدہ ہمارا ہے کہ اس کائنات میں کوئی لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر تو حرکت پتہ بھی نہیں کر سکتا، گرتا بھی نہیں ہے۔
یہی عقیدہ ہمارا ہے۔ تو قرآن اسے کہتا ہے کہ یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ انسان کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ کرواتا ہے۔ آپ ان مشرکوں کے عقیدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ججمنٹ، فیصلہ، محاکمہ، کرٹیسزم دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی جتنی تکذیب کرنے والی قومیں گزری ہیں ان سب کا عقیدہ بھی یہی تھا، اور اسی طرح تکذیب کرتے رہے ہیں وہ تمام جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ ہر مکذب قوم کا عقیدہ یہی رہا کہ ہم کچھ نہیں کرتے، اللہ کرواتا ہے۔ گویا کہ جب قوموں میں زوال پذیری آتی ہے، تنزل آتا ہے، تو تنزل کے دور میں پیریڈ میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کرتے، اللہ ہم سے کرواتا ہے۔ عقیدہ جبر زوال پذیری کی واضح علامت ہے۔ قرآن کہتا ہے حتیٰ ذاقوا باسنا، ان سے پوچھو کہ اگر تم وہی کچھ کر رہے ہو جو اللہ چاہتا ہے تو حتیٰ ذاقوا باسنا، پھر کیوں چاہتے ہو تم ہمارے عذاب کا مزہ؟ یعنی اگر انسان اس کائنات میں وہی کچھ کر رہا ہے جو اللہ چاہتے ہیں اور اللہ کی ول مشیت کو وہ پورا کر رہا ہے، تو پھر قوموں پر عذاب کیوں آتا ہے، مواخذہ کیوں ہوتا ہے، ڈاؤن فال کیوں ہوتا ہے؟ اور اب علماء کرام کہتے ہیں صاحب عقیدہ جبر پر تو آدھا قرآن اترا ہے۔ قرآن کی 1000 سے زائد آیات ہیں کہ جن میں عقیدہ جبر کی واضح تعلیم دی گئی ہے۔ ایک علامہ نے لکھا ہے، قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، ان سے کہو، قل اعلان کرو کہ اے لوگو، اے عقیدہ جبر کے قائل لوگو، کیا ہے تمہارے پاس کوئی ادنا ترین علم؟ من علم، علم نکرہ پر من داخل کیا، علم کی بات کرو، سائنس کی بات کرو، سائنٹیفک بات کرو، باپ دادا کی کہانیاں نہ سناؤ، جانور گمان کی دنیا میں ہمیں نہ بھیجاؤ، علم کی بات کرو۔ علم ہوتا ہی وہ ہے جس کے پیچھے سمع بصر فؤاد کی شہادت ہو، اور علم تو وہی ہے جو اللہ کا نازل کردہ ہو، علم وہی ہے جو قرآن میں ہے۔ تو قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کرو، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اگر ہے تمہارے پاس تو نکالو اسے۔ آج علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ 1000 آیتیں ہیں، تو قرآن تو 1400 سال پہلے اپنے مخالفوں کو کہتا ہے ایک بھی آیت پیش کرو، تو یہ آیتیں نعوذ باللہ من ذالک بعد میں داخل کر دی گئی ہیں، یا ان آیات کا یقیناً وہ مفہوم باطل ہے جو علماء کرام پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا ان تتبعون الا الظن، فرمایا کہ اس باب میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سوائے باپ دادا کی ضمنی روایات کے، قصوں کے، کہانیوں کے کچھ نہیں اتباع کر رہے مگر تم ضمنی روایات کا، اسپیکولیشن کا۔ اور سنو وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، خراساں لنگڑا کر چلنا۔ جب تک کوئی قوم یہ عقیدہ رکھے گی رفقائے محترم کہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتی، اللہ کرواتا ہے، ایسی قوم میں انسانی قد و قامت پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب سے بنیادی بات ہے فریڈم، اختیار اور ارادہ۔ تو اگر آپ اپنے اختیار اور ارادہ ہی کو نہیں مان رہے اور کہتے ہم مجبور محض ہیں، کرنے کو سب آپ کریں، ہم کو بس بدنام کیا، ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، کرنے کو سب آپ کریں، ہم کو بس بدنام کیا، تو جب یہ عقیدہ ہوگا تو جدوجہد کیسے ہوگی، آگے کیسے بڑھیں گے، شرف انسانیت جو ہے اس کی جدوجہد ہم کیسے کریں گے؟ یہ عقیدہ تمہیں حیوان بنا دے گا، اور حیوان بھی لنگڑا۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، ان سے کہو کہ کیا ہم نہ تمہیں بتائیں کہ اس باب میں اللہ تعالیٰ کی 2 ٹوک حجت، دلیل بالغہ، جو آپ دعوے کو مکمل طور پر 100% اس کو ثابت کر دکھانے والی ہے، وہ پیش نہ کریں؟ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اے لوگو اگر ہدایت دینا یا نہ دینا، نیک بنانا یا بد بنانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا ہوتا، اپنی ذمہ داری پر ہوتا، اللہ کی ذمہ داری پر ہوتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ،
تو دنیا میں کوئی ایک انسان بھی گمراہ نہ ہوتا، کوئی ایک انسان گمراہ نہ ہوتا، کوئی ایک انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر نہ چل سکتا اگر یہ اللہ نے کرنا ہوتا، لیکن یہ اللہ کا ڈومین نہیں ہے۔ اے ملو، یہ تو تمہاری مشیت ہے، تم جس راستے پر چاہو تمہیں اختیار ہے۔ 18/29 قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ فرمایا ان سے کہو، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کروا رہا ہے، قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ، ان سے کہو کہاں ہیں تمہارے وہ گواہ، وٹنسز، کہاں ہیں تمہارے وہ گواہ جو اس میں گواہی دیتے ہیں کہ انسان مجبور ماض ہے اور یہ جو چیزیں انہوں نے حرام کی، یہ کھیتیاں حرام ہیں، یہ جانور حرام ہیں، ان کی پشتوں پر سوار نہیں ہونا، ان کھیتیوں سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھانا، پیر خانے فائدہ اٹھائیں گے، تو وہ گواہ تو پیش کرو جو اس امر کی گواہی دیں ان اللہ حرم ھذا، کہ وہ یہ چیزیں حرام قرار دے چکے ہیں۔ اور عجیب بات آئی، فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، فرمایا کہ ان بدبختوں کی شہادت پر بھی اعتبار نہ کرنا، یہ تو جھوٹے ہیں، جھوٹی شہادت دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ یعنی جنہوں نے دنیا کو مقصود بنا لیا ہے اور دین کو اس کے لیے بیچ رہے ہیں، ان کی شہادت کا کیا اعتبار؟ فَإِن تَشَهْدْ، فرمایا ان کی شہادت دے بھی دیں تو اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہوگا۔ ان کی شہادتوں پر نہ جاؤ، روایات پر نہ جاؤ، اجماع اور تواتر پر نہ جاؤ، بات وہ مانو جو اللہ کی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور مت اعتبار کرو تم ان لوگوں کی باتوں پر جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، احکام و قوانین کو، اور وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا اللہ پر مکافات عمل پر آخرت پر ایمان